أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ملګرو د قیصر د اطلاع برابر د باچا دی گل آباد کې د درې میں دعا په غرض باندې د ګلډیر نه مې روانګي کوله. ګل باچا وایي چې د تلو نه مخکې ما سره د باچا په حواله باندې څو خبرې وکړئ. زه به دومره ووایم کہ سید مختار باچا ایڈوکیٹ چل بسے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک حقیقی عوام دوست عملی شخصیت جنہوں نے پوری زندگی مزدور کسان ہاری بزگر اور خواتین کے سیاسی شعوری بیداری کے لیے وقف کر دی تھی. اللہ بخشے، اس عمر میں کوئی شک نہیں کہ سید مختار باچا ترمذی خاندان کے یک سمتی قرآنی زبان میں حنیف انسان تھے. آپ کے فکر و عمل کے دشمن بھی اسی حوالے کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے. زمانے طالب علمی سے معاشرتی زدادات بارے ایک جداگانہ فکر و عمل سے ایک مجاہد کارکن جو ڈسپلن کو حد درجہ عزیز سمجھتے آپ نے زندگی بسر کی. البتہ کام میں آسانی لانے کے لیے بوقت ضرورت مشاورت سے پلیٹ فارم کے نام تبدیل کیے. اسے مقاصد کا تضاد نہیں کہا جا سکتا. آپ نے طلباء کے حوالے پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بہت شروعات میں دیر اسٹیٹ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، سوات اسٹیٹ آرگنائزیشن وغیرہ سے بھی انہوں نے عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے مجاہدہ کی شروعات کی. جبکہ کسانوں میں کام کرنے کی غرض سے سرحد کسان جرگہ اپنے صوبہ سرحد میں ان کی ابتدائی کوشش. سندھاری کمیٹی بالکل اسی انداز سے انجمن جمہوریت پسند خواتین میں بھی خدمات سر انجام دی ہے. مروجہ سیاست میں حصہ داری نیشنل عوامی پارٹی، پروگریسو پارٹی، قومی جمہوری پارٹی، جبکہ سیاسی کارکنوں کو
باہمی جوڑ کی غرض سے انہوں نے مزدور طلباء، کسان عوامی رابطہ کمیٹی، سرحد مزدور رابطہ کمیٹی، پاکستان ورکر فیڈریشن، سرحد جمہوری محاذ وغیرہ قسم کی کاوشیں کی، جو اپنے اہداف کے ساتھ کارکردگی دینے میں سرخرو رہیں۔ میں آپ کے عظیم تر زندگی جو مجاہدانہ سرگرمیوں سے لبریز ہے اسی طرف جانا نہیں چاہوں گا، البتہ ان کے ساتھ جو ابتدائی تعلق پیدا ہوا اسی حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ کی پیدائش 25 فروری 1944 بنیر سوات باچا کلی معروف ولی اللہ حضرت پیر بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں ہوئی۔ والد بزرگوار کا نام میاں گل جان باچا سے معروف ہے۔ آپ کی برادران میں سید اختیار باچا جو جنازے میں ملے، کافی وقت تک بغیر گر رہے۔ آپ کے ساتھ دوسرے بھائیوں میں ڈاکٹر مصطفیٰ باچا، جن کے بارے میں جب وہ باہر جا رہے تھے USSR تو ان کے ساتھ خیبر بازار میں میری بیٹھک رہی۔ لمبی کہانی، لمبے واقعات، تفصیل سے جانا نہیں چاہوں گا۔ تعلیم بلوغت کے حوالے MSc LLB تعلیمی فراغت کے بعد تقریباً 1.5 سال زرعی تحقیقی ادارہ میں آپ نے خدمات سر انجام دیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل ایوب خان کا 10 سالہ جشن منایا جا رہا تھا، پنسل سے لے کر کاپی تک ہر جگہ 10 سالہ جشن کی پبلسٹی ہو رہی تھی۔ انہی دنوں کراچی میں معروف مزدور کارکن تجمل بھائی کے گھر مزدور طلباء حاری اور خواتین کو درپیش مسائل پر باہمی رابطہ بڑھانے کے لیے ایک محدود قسم کی اجتماع میں ڈاکٹر اعجاز مجید صاحب، ان کی کیا کہنا، انہوں نے مسکراتے ہوئے ایک پختون نوجوان سے مجھے اسی ابتدائی کراچی اجتماع میں ملاتے ہوئے جو میرے ہم عمر لگ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا، سرحدی یہ ہمارے پشاور یونیورسٹی کے پختون طلباء سے وابستہ مختار باچا ہیں۔ پھر بیٹھ کر دوبارہ مخاطب ہوئے۔ آپ ان سے چائے وقفے میں
پشتو زبان میں ضرور بات کریں. سال گزر گئے. یہاں چند بال تھے، اب داڑھی سفید ہو چکی ہے. تاریخ میں یاد نہیں رکھتا ہے، البتہ واقعات بلانے کی کوشش نہیں کرتا. اتنا البتہ ضرور کہوں گا کہ یہ اجلاس پرچم آپ کا ارگن اس کے اجراء سے قبل منعقد ہوا تھا. مجھے پختون بستیوں میں مزدور تحریک کے حوالے روابط کے لیے جاوید شکور، عبد المجید جسے ہم لوگ پتھر کا آدمی کہا کرتے تھے، محمد فصیح، شمیم واسی اور نیشنل پارٹی کی معرفت عنایت اللہ یوسف زئی، وحید اللہ کاکا، گل محمد ٹیکدار، زرین خان، نواز بٹ، تور مناسب، اسی طرح سوات اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے دلارام خان، نادر خان، جو بعد میں وکالت سے وابستہ ہو کر سوات چلے آئے تھے. عبد الدیان افغانی، جنہیں ان کی بھی ایک لمبی کہانی ہے، جنہیں ظالموں نے سلی چڑھا دیا تھا. محمد امین، مولوی عبدالغفور کانوی، میں جیل سے واپس آ رہا تھا، کراچی جیل سے. تاج پشاوری کہنے لگے، عارف صاحب تمہیں ایک نئے دوست سے ملانے جا رہے ہیں. اور مجھے سیدھا جہانگیر پارک لے گئے. کھانوی صاحب سے ملاقات ہوئی، آپ کے 2 ازواج تھے. ملاقات ہوئی، کہنے لگے حضرت صاحب میں تو سمجھ رہا تھا کہ بڑی بڑی مونچیں ہوں گی. مجسم عارف سرحدی اسی طرح دیر اسٹیٹ کے ساتھیوں میں ملک نور بادشاہ صاحب، حسن جان طائب، اس کی بات کی جائے، انہیں بھی دیر میں خدمت خلق کرتے ہوئے جب ایک مریض کو دیکھنے جا رہے تھے، پیچھے بیٹھی ہوئے ایک صاحب نے کلاشنکوف کے وار سے شہید کر ڈالا تھا. لمبی چوڑی کہانی، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اس پر. پھر کوئٹہ بلوچستان کے محترم غلام رسول صاحب، ہے بلوچ صاحب، آپ سب جانتے ہیں. اور ڈاؤ میڈیکل کالج کے کافی سارے دوستان طلباء، ماں باپ کو بیٹھے بیٹھے اس میں، اور میرے جیسے مزدوروں، کسان ہاریوں کے بیٹھے بیٹھے. سندھ کے کارکنوں میں جیسے کہ میرا کرچنگو ڈاکٹر عزیز صاحب سر فورسٹ، کیسرانی ایڈوکیٹ، حیدر بخش صاحب جام صاحب کی طالب علم تھے ان دنوں میں، اور
सीमेंटिंग फोर्स, जिनके बंगले में सब साथी इकट्ठे हुआ करते, महमूद अल उस्मानी, अनीस हाशिमी फंड दिया करते थे। जमाल नकवी साहब पार्टी के रहनुमा थे, और वो जो तख्त पर बैठे हुए थे आरिफ अलवी, नज़ीर अब्बासी शहीद, आशिफ वारिज़वी और कैसर जहाँ, जिनकी शादी मेरे घर फ्रंटियर कॉलोनी में हुई थी। 15-20 दोस्तानों के निकाह मैंने पढ़ाया था, और कई दूसरे प्यारे लोग। मुझे जब कराची में वालिदैन के इसरार पर थकावट होने लगी तो तमाम उम्र साथियों के सामने रखे। साथियों ने इस शर्त पर सुबह सरहद वापसी की इजाज़त दी कि लेबर फील्ड छोड़ना नहीं। साथियों, मैं गाँव तो पहुंचा, और फिर दूसरे ही दिन कदीम तारीखी मदफून सिटी खंड से पैदल सुबह सवेर, रमज़ान का महीना था, ज़्यादा चला। बताया गया था मुझे कराची में कि किसान जरगा के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल नईम एडुकेट से मिलना था मुझे। पहुंचा तो उनके वालिद बुजुर्गवार, जो किसी ज़माने में उनकी भी मुलाकातों होती रहती थी, काफ़ी सारी बातें उनसे भी सीखी हैं। जापानियों के ख़िलाफ़ जब अमेरिका लड़ रहा था तो आप नईम साहब के वालिद बुजुर्गवार जापानियों के ख़िलाफ़ कुछ लिखा करते थे, किन की हिमायत में आप सब जानते हैं, तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। जब मैं पहुंचा तो वालिद साहब उनके कहने लगे, नईम रोजा खूब लंडाई। बहरहाल मैं पहुंचा वहाँ, उनके देरे पर दरवाज़ा खटखटाया, उठे। मैंने एक नुकाती एजेंडा सामने रखा कि मुझे साथियों से मिलाना है। आपकी जिम्मेदारी है मुझे साथियों से मिलाएं। उन्होंने रोज़े के हवाले से बात कल और परसों पर, लेकिन मैंने इसरार किया और उन्हें अपने साथ GTS में पेशावर पहुँचे। लामहला मुझे दफ्तर जाना था, किसान जरगा। वहाँ पहुँचा, सीढ़ियाँ, तंग गली, जालियाँ, धूल, मट्टी, सीढ़ियाँ चढ़ती हुई काफ़ी तकलीफ हो रही थी मुझे कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। बहरहाल अंदर पहुँचे, उन्होंने ताला खोला, दफ्तर पर सरसरी निगाह डाली। अंदर ही अंदर मैंने दिल ही दिल में फैसला किया कि मुझे आज ही इसी ऑफिस की सफाई करनी है। उन्होंने काफ़ी कोशिश की आजकल, लेकिन मैंने कहा नहीं। हम नीचे उतरे, झाड़ू, एक बाल्टी खरीदी और फिर ऊपर जाकर चादर को
کپڑوں سے لپیٹا اور پھر متواتر 3 گھنٹے تک اس کی صفائی کرتا رہا. بشتی بابا سے کہہ دیا تھا کہ 2 مشق اوپر پہنچانا ہے. بادشاہ سے رابطہ وہ اسی دن ملاقات نہیں ہوئی. شام ہو رہی تھی نہ مرچ منڈی میں نعیم صاحب کے بڑے بھائی جو کوپریٹو میں تھے ان کے ہاں شہری اور افطاری اور اگلے روزے کی روح شہری کرنے رات گزارنی تھی. ان دنوں میں موبائل تو تھا ہی نہیں، خالی فون سے 4 سدہ کے میاں شہنشاہ سے بات ہوئی، آنے کی غرض غائب بتائی اور پھر فیصلہ ہوا. اگلے صبح بادشاہ صاحب پہنچ گئے تھے تو وہاں طے پایا کہ ہمیں تینوں ساتھیوں کو 4 سدہ عمردی پہنچنا ہے. بس میں بیٹھے پہنچ گئے. وہاں طے پایا کہ بقول بادشاہ صاحب ساتھیوں کو، دوستان کو، ہمدردان کو بٹھانے کے لیے ایک مشترکہ میٹنگ کی ضرورت ہے. اگلے دن اسی آفس میں چھڑکاؤ کرنے کے بعد ایک نیوز لکھی کہ سرحد کے سانجرگاہ میں موجودہ مسائل پر مزدوروں و کسانوں کی باہمی میٹنگ، طلباء بھی شریک تھے اس میں. نیوز اٹھائی اور سیدھے مشرق وہاں پر حبیب الرحمن صاحب سے ملاقات ہوئی. انہوں نے چائے بھی پلائی. کیسے مختصر بادشاہ صاحب بڑے دل جگر والے آدمی. ایک لمبے عرصے تک بادشاہ صاحب کے ساتھ رہا. ان کے آفس میں مختلف مقامات پر اجلاسوں میں سرحد کے سانجرگاہ کے علاوہ دیگر سیاسی رہنماؤں کا آنا جانا تھا. حد درجہ برداشت کرنے والے، ہر کسی کے سننے والے، سخت تنقید کو بھی سگار کے دھوئیں میں اڑا دیتے. احتساب کے قائل، ٹائم ٹیبل کی، احتساب کی حد درجہ رکھوالے، دوستان کی مالی مشکلات پر خبر ہوتے تو حد الوسع تعاون فرماتے. سادہ گفتگو، سادہ رکھ رکھاؤ، سادہ لباس، عام بس میں ہمارے ساتھ مختلف مقامات پر آ جایا کرتے تھے. مصر رپورٹنگ کے سخت خلاف تھے. اتنے بڑے عرصے میں نے انہیں کبھی بھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. البتہ جو بات ناگوار گزرتی تو بار بار سگار کو یا پائپ کو جلایا کرتے تھے. دفتر میں
دوستان کے لیے کھانا لانے اکثر خود نیچے تھا. کھانا لانے اور کھانا کہاں سے آیا کرتا تھا. کمیون سٹارٹ ہوا. لمبی چھوٹی باتیں ہیں یہ. دعا کریں گے رب کریم آپ کو کروٹ کروٹ خوشیاں نصیب فرمائے آخرت کی، اور پسماندگان کو سبز جمیل سے نوازے. آپ کا جنازہ بروز جمعۃ المبارک 10 بجے اطلاع جیسے پہنچی. میں اسلام آباد میں تھا، بچیاں وہاں پر بتایا. آدھے گھنٹے تک میں بالکل شبت میں تھا، گمسم. پھر یہاں گھر پہنچا، عشاء کا ٹائم تھا. صبح اٹھا 6 بجے سٹارٹ لی، اور 9 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے. باغ نہران پہنچا. وہاں کوئی کابلی صاحب فوت ہو گئے تھے. 9 بجے ان کا جنازہ بھی پڑا، اور پھر انتظار کرتے کرتے 10 بجے دوستان جنازہ پڑھایا. دعا کیجئے انا للہ و انا الیہ راجعون.